بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی 5 آیات پڑھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا، اور آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر دی گئی تھی، اس معنی کر کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور اس علم کے ذریعے سے آپ کو فرشتوں پر برتری بخشی اور فرشتوں سے آپ کا سجدہ کروایا۔ آج اللہ رب العزت ان 5 آیات میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بہکایا اور شیطان ہمارا کیسے ابدی دشمن ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے اے آدم ٹھہرو تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جنت کے نعمتوں سے خوب جی بھر کر، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت ہونا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، سو اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس کے ذریعے سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، سو نکال دیا ان دونوں کو اس نعمت سے جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ نکل پڑو، اتر جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم ٹھہرو گے زمین میں ایک مدت متعین تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، سو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، سو جس کے ذریعے انہوں نے توبہ کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ تم نکل پڑو، اتر جاؤ تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر آئے گی تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، سو جو ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سو نہ اس پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
میں نے پچھلے ہفتے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس میں دو اقوال آئے تھے، ایک قول یہ تھا کہ جنت میں ہی یہ کام ہوا، اور ایک قول یہ تھا کہ نہیں بلکہ دنیا میں یہ کام ہوا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا۔ ایک جنت دنیا ہے، ایک جنت عقبیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا تو جنت میں ہی حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا کیا، یا دنیا میں پیدا کر کے پھر وہاں ان دونوں کو بھیجا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہدایت القرآن میں حضرت لکھتے ہیں کہ دنیا میں پیدا کیا پھر ان دونوں کو جنت میں بھیجا۔ بہرحال جنت میں دونوں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر، یعنی اب تم دونوں جنت میں رہو اور کیا کرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو اس کے باغات ہیں، پھل فروٹ ہیں، اس سے جی بھر کے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے جی چاہے۔ جنت کی نعمتیں تو بھری پڑی ہیں، جہاں سے جی چاہے جو کھانا ہے تم کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ سوال یہ ہے کہ وہ درخت کیا تھا؟ بعض مفسرین نے کہا کہ انگور کا بیل تھا، بعض نے کہا کہ وہ بادام، وہ پستہ بادام جو ہوتا اس کا تھا، بعض حضرات نے کہا کہ گندم تھا، بعض مفسرین نے کہا کہ جو بھی تھا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ نہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، تو گندم ہو یا وہ چاول ہو یا وہ کچھ اور ہو، انگور ہو، اس سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ بس ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کر دیا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ گیہوں کا پودا تھا۔ اب سوال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے الشجرہ کہا، اور شجرہ بولتے ہیں درخت کو، اور گیہوں کا درخت تو ہوتا نہیں ہے، اس کی تو بالی ہوتی ہے، ڈنٹھل ہوتا ہے، تو درخت کیسے کہا؟ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا پر قیاس نہ کرو، ہو سکتا اللہ تعالیٰ جنت میں درخت لگائے ہو جس پہ گیہوں ہوتا ہو، کوئی بعید نہیں اس کے لیے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کہا کہ اس کے قریب مت جانا۔ بہرحال وہ لوگ بہت زمانے تک جنت میں رہے، جنت کے عیش و آرام میں رہے، جنت کی غذائیں کھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے، اچھا اللہ نے یہ بھی کہا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے، اس سے تم چکھو گے، کھاؤ گے، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالموں کا انجام کیا ہوتا وہ تو پتہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سو شیطان نے پھسلا دیا اس کے ذریعے سے ان دونوں کو۔ لکھا ہے، میں نے پچھلے بھی بات کہا تھا پچھلے موقع پر، کہ شیطان تو راندے درگاہ کر دیا گیا۔ جب حکم ملا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میں تو اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی سے بنایا گیا، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کو نکال دیا وہاں سے۔ پھر یہ شیطان حضرت آدم اور حوا کے دل میں اس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شیطان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، وہ نکالنا التقرب کا تھا، یعنی اب تم میرے قریب نہیں آؤ گے، مجھ سے تمہارا رشتہ اور تعلق ختم، اب تم خوشی کے داخلہ تمہارے لیے ممنوع ہو گیا، ناراضگی کے عالم میں تمہارا آنا جانا رہے گا، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے جیسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب قرآن مقدس کی آیات آپ پر نازل ہونے والے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بدلا۔ کیسے بدلا؟ کہ پہلے شیطان اور جنات آسمانوں پر جا کر آسمان پر فرشتوں کی باتیں سن کر لوگوں سے اس میں کچھ غلط صحیح ملا کے بتاتے تھے، اللہ نے اس پر روک لگا دیا۔ تو مفتی سعید صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے جب یہ دنیا بنی اور جنات وہاں رہتے تھے تو جناتوں کا وہاں پر جنت میں آنا جانا لگا رہتا تھا،
وہ جب مرضی ان کو دنیا میں رہے، جب مرضی آسمانوں پر جائیں، جنت میں جائیں، گھوم کر آئیں، کسی کو رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کو دنیا میں بھیج دیا تو اب دونوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ جب آدم اور حوا کو علیہ السلام کو جب دنیا میں اتار دیا گیا تو اب جنت میں داخلہ انسانوں کا بھی منع ہو گیا اور جنات کو بھی منع ہو گیا۔ تو بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ شیطان اس وقت میں جا سکتا تھا، اس نے جا کر وسوسہ ڈالا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان کا وہاں جانا ضروری نہیں تھا، بلکہ شیطان دنیا میں رہ کر بھی وسوسہ ان کے دل میں ڈال سکتا تھا، یہ اس پر صلاحیت تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ اسرائیلی روایت ہے کہ سانپ کے منہ میں داخل ہوا شیطان اور وہ سانپ جنت میں داخل ہوا، پھر اس نے جا کر وسوسہ ڈالا۔ بہرحال یہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کے قریب ہونے سے جو منع کیا نا، اس کی وجہ تم کو معلوم نہیں ہے۔ اصل میں اس درخت کا پھل جو کھائے گا وہ امر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں مانتا، ہم کو اللہ نے منع کر دیا، ہم تو نہیں کر سکتے ایسا۔ تو اس نے قسم کہا، قاسمہما لفظ ہے کہ شیطان نے قسم کھائی اللہ کی، میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ اللہ نے اس لیے تم کو منع کیا ہے کہ اگر تم اس کے قریب ہو گئے، اس کو کھا لیا تو ہمیشہ ہی ہمیشہ جنت میں رہو گے تم۔ حضرت حوا نے تھوڑا سا حضرت آدم کو کہا کہ کھا لینے میں کیا ہے، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے اور اچھا رہے گا ہمارے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا۔ جیسے چکھا، ان دونوں کے جو کپڑے تھے فوراً فرشتوں کو حکم ہوا، کپڑے ان کو اتار دیے گئے، دونوں ننگے ہو گئے بالکل۔ اب بڑی شرمندگی ہوئی، احساس ہو گیا۔ اب وہ بھاگے جنت کے درختوں کو، جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑنے کے لیے کہ ہم کپڑے اپنے بدن کو ڈھپ لیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ درخت بھی لمبے ہو جاتے تھے، ان کے پتے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ پھر انجیر کا درخت، ایک انجیر کا درخت تھا جس نے اپنے پتے توڑ کر گرائے اور اس درخت کے پتوں سے حضرت آدم اور حوا نے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا اس کے درخت سے قریب ہونے سے، پھر آپ اس درخت کے پھل کو کیوں کھائے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس کی 3 وجہ لکھی ہے۔ نمبر 1 وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ عربک ڈکشنری میں ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ذالک مانے او، تو ہاذا مانے یہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اس پودے، اس درخت کے پھل کو مت کھانا۔ تو حضرت آدم نے سمجھا کہ شاید اس خاص درخت کو جو اشارہ کیا گیا ہے، اسی خاص درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا، کسی اور دوسرے درخت سے، اسی کے جنس، یعنی گیہوں کا ہی پودا ہو تو یہاں جو لگا ہوا اس کا نہیں کھایا، وہاں لگا تھا اس کا کھا لیا۔ دوسرا قول علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ یہ امر تحریمی نہیں، یعنی جو حکم تھا کہ تم مت کھانا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ منع اس لیے ہے کہ مناسب نہیں ہے، تم مت کھانا اس کو، ورنہ جائز ناجائز کی بات نہیں، انہوں نے سمجھا کہ جائز تو ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب شیطان نے جو کہا کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تو سوچے کہ بھائی کھا لیتے ہیں، کیا دقت ہے۔ اور تیسری وجہ علامہ بغوی نے لکھی ہے کہ شیطان نے ان کو جو پھسلایا، تو شیطان نے جو قسم کھائی اللہ کی، تو اس قسم نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا کہ اللہ کی قسم تو جھوٹا نہیں کھا سکتا ہے شیطان۔ سوچئے، شیطان جو ابدی دشمن ہے، اس نے اللہ کی قسم کھائی، تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا اعتبار کیا کہ اللہ کی قسم کھا لیا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ آج ہم جیسے مسلمان ایمان والے لوگ کی حالت یہ ہے کہ ابھی قسم اللہ کی کھائے، پتہ نہیں کس کس کی کھائے، پھر وہاں دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال
ان تین وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا۔ جو ہی کھانا تک کپڑے اتر گئے، اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب اتر جاؤ روئے زمین پر۔ آدم اور حوا کو کہا روئے زمین پر اتر جاؤ، اس حال میں کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو گئے۔ بہرحال زمین پہ اتارے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کہاں اترا، بہت اس میں اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اترے سری لنکا میں، آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے اور حضرت حوا مکہ میں اتری، اور ایک زمانے تک بھٹکتے رہے، روتے رہے، آنسو ٹپکاتے رہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے۔ پھر ایک زمانے کے بعد عرفات کے میدان میں، جہاں حاجیوں کا حج قبول ہوتا ہے، جہاں آخری حج کا اعمال مکمل ہوتے ہیں، اس عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ عرفہ کے معنی آتا ہے پہچان، عرفات کا معنی ہے پہچاننے کی جگہ، تو اسی لیے اس کا نام عرفات پڑ گیا کہ حضرت آدم نے حوا کو، حوا نے آدم علیہ السلام کو وہیں پر پہچانا، وہیں پر ملاقات کی۔ بہرحال یہ دونوں اتر گئے زمین میں، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلایا۔ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ پورا سسٹم اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اور آپ کہاں سے ہوتے؟ اگر حضرت آدم حضرت حوا جنت میں رہ جاتے تو ہم اور آپ کہاں سے آتے؟ وہ اللہ کو دنیا کا نظام بنانا تھا، حضرت آدم سے یہ غلطی کرانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کرایا ہے، اور یہ نظام اللہ کو چلانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اور حضرت آدم دنیا میں آئے، پھر دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر ان سے نسلیں چلی اور ہم اور آپ آئے، اور قیامت تک انسان آتے رہیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ مَنَ ٹھکانہ، کہ زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، لیکن یہ ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت متعین تک کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا میں آگے تو ہمیشہ میں زندہ رہیں گے، بلکہ پھر اس دنیا میں آپ کو مرنا ہوگا، مرنے کے بعد جنت و جہنم ہم نے جو بنا رکھے ہیں، کچھ لوگ جنتی والا عمل کر کے پھر اسی جنت میں چلے جائیں گے جہاں سے آدم علیہ السلام نکلے تھے، اور کچھ جہنم والا کام کر کے اسی جہنم میں چلے جائیں گے جہاں شیطان اور ابلیس کا ٹھکانہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ پھر جب ان سے غلطی ہو گئی تو پریشان حال ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا، کچھ کلمات سکھائے، کچھ دعا سکھائی، کچھ توبہ کے کلمات سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فتاب علیہ، پھر حضرت آدم نے توبہ کی، ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت سے قریب مت ہوئیے گا۔ اگر یہ حکم مان لیجئے کہ حرام کے لیے نہیں تھا، اگر انہوں نے اس کو چکھ لیا تو اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مثنوی، اشعار میں ہے، اس میں واقعات بیان کرتے ہیں، اور واقعات کے ضمن میں اتنی قیمتی باتیں بول جاتے ہیں تصوف کی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے محمود و ایاز کے بارے میں۔ محمود غزنوی جو اسلامی حکومت کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، خلفائے راشدین میں تو نہیں تھے، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور عثمان غازی اور محمد بن قاسم، یہ سب اللہ کے بڑے اللہ کے ولیوں میں سے تھے۔ اسی طرح سے محمود غزنوی بھی اللہ کے ایک عظیم ولی، سپہ سالار اور ایک عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ تو حضرت محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز۔
ایک دم نوجوان لڑکا تھا۔ تو محمود غزنوی اس کو ہمیشہ اپنے پاس بیٹھاتے تھے۔ اب جتنے وہاں چمچے تھے، جتنے وزیر تھے، جتنے سپہ سالار تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بھائی کیا بات ہے، ہم اتنے قابل ہیں، اتنی صلاحیت ہے، اتنے پرانے ہیں، ہم کو قریب نہیں رکھتے، اس نوجوان کو قریب رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہکانا شروع کیا۔ ایک بار کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہم آپ سے اتنے قریب ہیں، آپ کے اتنے پرانے ہیں، اتنے جانکار ہیں، اس کو قریب کیوں رکھتے ہیں؟ ایاز کے بارے میں انہوں نے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ محمود غزنوی نے سوچا کہ ان کو زبان سے جواب نہیں دے سکتے ہیں، ایک طریقہ انہوں نے اپنایا۔ طریقہ یہ اپنایا کہ انہوں نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا، پھر یہاں سے ایک بڑا قیمتی ہیرا لے کر گئے تھے۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا یہاں سے لے کر گئے تھے، جس کا بلین ٹریلین ڈالر قیمت ہوگا اس کا۔ تو کیا ہوا کہ تمام وزیر بیٹھے ہوئے تھے، ایاز بھی بیٹھا تھا۔ محمود غزنوی آئے اور محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہیرا ہے۔ ایک وزیر نے کہا کہ تم لو اس کو، یہ پتھر اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، اتنا قیمتی چیز، اتنا قیمتی ہیرا، اس کو میں کیسے توڑ دوں؟ دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو دیا، دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، لیکن کسی نے نہیں توڑا۔ سب نے یہی کہا کہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہوگی، اتنا قیمتی ہیرا ہم توڑ دیں۔ لاسٹ میں ایاز کو دیا، بیٹا تم اس کو توڑ دو۔ ایاز نے لیا، فوراً دھڑام سے پٹکا اس کو توڑ دیا۔ اب سارے وزیر خوش ہو گئے، دیکھو کتنا بیوقوفی والا کام کیا کہ ہم لوگ جو ہے بادشاہ کے اس قیمتی ہیرے کی حفاظت کیے، اس نالائق نے توڑ دیا، اب تو بادشاہ اس کو دور کر ہی دے گا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز اتنا قیمتی ہیرا تم نے توڑ دیا، بہت غلط کیا تم نے۔ ایاز نے جواب دیا حضور یہ یقینی بات ہے کہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، لیکن آپ کے حکم کے سامنے اس ہیرا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کی زبان کی ویلو ہے، آپ کے حکم کی ویلو ہے، آپ کے حکم کے سامنے یہ ہیرا کیا پوری کائنات کو آگ لگانے میں آگ لگا دوں گا۔ محمود نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اس کی یہی بات ہے جو مجھ کو بھاتی ہے، تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، تم نے عقل کھٹائی، اس نے دل سے مجھ سے محبت کی۔ تو میں ایک پوائنٹ یہاں جوڑنا چاہ رہا تھا، میں الگ بول دیا تھا۔ شیطان کو، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم دیا تھا، تو فرشتے تو سجدہ کیے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہے، مانتے ہیں کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ وہ مثنوی لکھتے، مولانا روم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس شیطان ابلیس کو اگر محمود سے اتنی بات سیکھ لیا ہوتا، ایاز سے اتنی بات سیکھ لیا ہوتا کہ میرے آقا کا حکم تمام باتوں کے اوپر ہے، تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس نے اللہ کی بات کی نافرمانی کی۔ اس سے الگ مسئلہ ہے کہ تم افضل کو وہ افضل ہیں، افضل کون ہے بات چھوڑ دو، کس کی بات اور کس کا حکم ہے وہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر ہم سب کی وہی حالت ہے، ہم سب وہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے کوئی ویلو نہیں ہے۔ باپ کی بات مانتے ہیں، پڑوس کی بات مانتے ہیں، خاندان کی بات مانتے ہیں، معاشرے کی بات مانتے ہیں، اللہ کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ ہم سب وہی حالت ہم سب کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دنیا میں بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد ایک مدت تک رہنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ جب یہاں سے مریں گے پھر واپس آنا ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، چند کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، یہ جو پوری آیت ہے یہ دعا سکھائی کہ اس کے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم سب کے سب نکل جاؤ، اتر جاؤ زمین میں، پھر تمہارے پاس ہدایت آئے گا میرے طرف سے، یعنی قرآن آئے گا اور مختلف انبیاء آئیں گے، ان کے اوپر کتابیں آئیں گی۔ اس ہدایت کو جو مان لے گا، فمن تبع منکم ہدایا، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف کس کو بولتے ہیں، غم کس کو بولتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ خوف بولتے ہیں آئندہ، ان فیوچر، آنے والے زمانے میں کسی چیز سے ڈر ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور غم بولتے ہیں ان پاسٹ،
جو کچھ ہو گیا، کوئی حالات آ گئے تھے، کوئی آپ پر حادثہ ہو گیا تھا، اس کو سوچ سوچ کر غم اپنے دل میں لانا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو مان کر جائیں گے، نہ ان کو اپنے پچھلے اعمال پر غمگین ہونا ہوگا، نہ آئندہ کسی بات کا خوف ہوگا۔ اگر آپ کی نگاہ قرآن پر ہوتی تو آپ اعتراض کرتے؟ خوف تو ہوگا۔ ہم نے حدیث میں پڑھا، قرآن میں سنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کہیں گے، یا رب سلم سلم کہیں گے، یا رب نفسی نفسی کہیں گے۔ اولیاء اللہ کھڑے ہوں گے سب میدان محشر میں، سب چیخو پکار کر رہے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سب کے سب خوف کے مارے کانپ رہے ہوں گے۔ کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا ابراہیم، کیا داؤد، کیا ادریس، تمام کے تمام انبیاء میدان میں کھڑے اور سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ بھائی پڑھا ہے نا ہم نے؟ یہاں تو اللہ کرے نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، تو کیسی بات ہو گئی ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر شیخ الہند میں عجیب نقطہ لکھا۔ لکھتے ہیں کہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے، خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف ہے جرم کا اور ایک خوف ہے عظمت کا۔ جیسے ہم کسی بڑے اللہ والے کے سامنے جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں، کوئی جرم نہیں کیا ہوتا ہم نے، کوئی ہمارے دل میں مطلب ہم نے کوئی جرم والا کام کیا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہاں ڈرتے ہیں، پھر بھی وہاں خوف کرتے ہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ جرم کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ چوری کیا، وہ پولیس کے سامنے گیا، وہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ میرا جرم پکڑا گیا ہے، ہم تو مار کھائیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے پولیس کو دیکھ کر اس کی عظمت کی وجہ سے خوف کا آنا، ہم نے جرم کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو وہاں جو انبیاء علیہم السلام اللہ کے ولی اور نیک بندے خوف کریں گے، وہ خوف جرم والا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت کا خوف ہوگا۔ کیا پیاری بات ہے! فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف کریں گے نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ کیا ہوں گے؟ وہ لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعاذنا اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت العظیم الغفور۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ اپنا عشق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اللہ اپنا خوف نصیب فرما دے، اے اللہ قرآن مقدس کی محبت نصیب فرما دے، اللہ قرآن مقدس سکھا دے، اے اللہ قرآن مقدس سکھا دے، اللہ قرآن مقدس سکھا دے، اے اللہ قرآن مقدس پہ عمل کرنا آسان فرما دے، اللہ اس کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، صالحیت و صلاحیت نصیب فرما دے، اللہ زبان کی تیزی سے، زبان کے پھسلنے سے حفاظت فرما دے، اے اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ یہ لوگ قرآن مقدس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس کی محبت کے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، اے اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی نصیب فرما دے، اے اللہ بہار میں ہونے والے الیکشن میں اے اللہ خیر کا غلبہ عطا فرما، اے اللہ جو ووٹر لسٹ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ان کے اللہ ان کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما، تمام اس ملک کے تمام اس اسٹیٹ کے رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سأل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستمرک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔